دور دراز کے ایک خوبصورت گاؤں کے کنارے پر ایک بوسیدہ جھونپڑی میں ایک بوڑھی بیوہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک کا نام جیسمین جبکہ دوسری کا نام روز تھا۔ جیسمین بہت ہی زیادہ محنتی تھی اور وہ ہر کام میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس کے برعکس روز نہایت ہی سست لڑکی تھی اور سارا دن فارغ بیٹھے گزار دیتی تھی۔ بوڑھی بیوہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اسی طرح سے اپنا اور اپنی دونوں بیٹیوں کا پیٹ پال رہی تھی۔ اتنے تلخ حالات اور مشکل زندگی کے باوجود جیسمین اور اس کی ماں نے کبھی بھی ناشکری نہیں کی تھی۔ انہیں جو کچھ ملتا تھا وہ شکر ادا کر کے کھا لیتی تھی، جبکہ روز ہر بات پر ناشکری کیا کرتی تھی اور اپنی غربت کے طعنے اپنی ماں کو دیا کرتی تھی۔ ایک دن ان کی جھونپڑی کے دروازے پر دستک ہوئی تو جیسمین جب دروازہ کھولنے کے لیے گئی تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جس کے چہرے پر ایک خوبصورت چمک تھی اور اس کے ساتھ وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ تو جیسمین اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ اندر لے کر آئی۔ بوڑھی عورت کو بٹھانے کے بعد انہوں نے اسے کھانا بھی پیش کیا۔ وہ بوڑھی عورت ان کی مہمان نوازی اور اتنی غربت کے باوجود ان کی سخاوت سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی، اور اس بوڑھی عورت نے جیسمین اور اس کی ماں سے کہا کہ میرے پاس ایک گائے ہے اور ایک بولنے والا انڈا، تو تم دونوں اس میں سے جو چاہو لے سکتی ہو۔ تو جیسمین کی ماں، جس نے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے گائے لینے کا فیصلہ کیا کہ اس سے ملنے والے دودھ سے ان کی گزر بسر اچھے سے ہو جائے گی، بوڑھی عورت ان سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ اس نے ان سے کہا کہ وہ گائے اور انڈا دونوں چیزیں رکھ سکتی ہیں، اور جب وہ جانے لگی تو اس نے جیسمین اور اس کی ماں کو بتایا کہ یہ انڈا ایک جادو ہے، لیکن اس کا جادو آپ دونوں کو راز میں رکھنا ہوگا۔ یہ جادوئی انڈا تم لوگوں کی ہر خواہش کو پورا کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا ہوگا اور اسے لالچی اور خود غرض لوگوں سے بہت ہی زیادہ دور رکھنا ہوگا۔ یہ سب بتانے کے بعد وہ بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی۔ جیسمین اور اس کی ماں نے اس انڈے کو خفیہ جگہ پر چھپا دیا تاکہ روز اس تک کبھی نہ پہنچ سکے۔ جیسمین اس انڈے کے ساتھ نہایت ہی رحمدلی کا برتاؤ کرتی تھی، تو اس طرح وہ جب بھی اس سے جو خواہش کرتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ جس طرح سے اگر وہ خوراک مانگتی تھی تو انہیں خوراک مل جاتی تھی، اور اس طرح سے کچھ دن کے بعد ان کے حالات بہتر ہونے لگے، جبکہ دوسری طرف روز اس انڈے سے بالکل بے خبر تھی اور اسی طرح سے سست اور خود غرضی کی حالت کو برقرار رکھے ہوئے تھی۔ ایک دن جب جیسمین کسی کام کے لیے باہر گئی تو وہ انڈا روز کے ہاتھ لگ گیا۔ روز اس انڈے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ انڈا بول سکتا ہے اور اس کی خواہشات پوری کر سکتا ہے تو وہ اس کے ساتھ نہایت ہی بدسلوکی کے ساتھ بولی کہ مجھے خوبصورت بنا دو۔ تو اس انڈے کو اس کا وہ برتاؤ پسند نہ آیا اور اس انڈے نے بدلے میں اسے نہایت ہی بدصورت لڑکی میں بدل دیا، اور اس کے بعد جب اس نے مزید دولت کی خواہش کی تو انڈے کو اس کی لالچ بھی پسند نہ آئی اور اس نے اس کے حالات مزید بدتر کر دیے اور اس کے آس پاس ایسی چیزوں کا ڈھیر لگ گیا جو کہ بہت ہی زیادہ کمتر تھیں۔ جیسمین جب واپس آئی تو وہ اپنی بہن اور گھر کی حالت دیکھ کر جان چکی تھی کہ آج روز کے ہاتھ میں انڈا لگ چکا ہے۔ وہ وہاں آئی تو اس نے آ کر انڈے سے معافی مانگی، جو کہ اس وقت بہت ہی زیادہ غصے میں تھا، لیکن
انڈے نے روز کی نادانی سمجھتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور روز اب پہلے کی طرح بالکل عام حالت میں آ چکی تھی، لیکن اس کا دل بدل چکا تھا۔ اس نے انڈے سے اپنے برتاؤ کی معافی مانگی اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے لگی اور اپنی ماں اور بہن دونوں کو اپنے کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ اور یوں اس جادوئی انڈے نے ان کے حالات بدلے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روز کو ایک نیک لڑکی بنا دیا، جسے اب اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا رویہ سب کے ساتھ بہت ہی اچھا کر لیا تھا۔